کی تحریر ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے. اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہی کی تحریر ہے یا نہیں. وہ موجود ہے. انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی. یہ تھوڑا جملہ ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ تو نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. تو بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں ہے؟ نہیں ہوتی. صرف بات یہ ہوتی ہے. اچھا مثلا ان کے لیے جناب معاویہ کے لیے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا قیصر ہے. اس امت کا قیصر ہے. جس طرح بادشاہ نہیں ہوتا جس کے آگے وہ گھوڑے چلتے ہیں، سواریاں چلتی ہیں، اور یہ آج جو وہ گارڈ چلتی ہے آگے. اس قسم کی آپ کتابیں پڑھیں. آپ کبھی تشریف لائیں. اگر آپ کو میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شوق ہے تو میں حاضر ہوں. آپ وہاں تشریف لے آئیں. اگر وہاں نہیں آنا چاہتے تو کسی اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کے بزرگ بھی اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو میں ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ مجھے کھا تو نہیں جائیں گے. وہ بھی 4 لفظ پڑے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں. وہ شاہ حسن سے ہی تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ کے فضل سے میں میدان کا آدمی ہوں. ہاں، میدان کا آدمی ہوں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا. آپ کو اگر یہ ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی، آپ آئیں، میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا. محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں. انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. ان سے بڑی گستاخی کی ہے. اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے. پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی، مطالعہ بہت کم ہے. آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا. میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی. جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے. کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے.
تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے۔ پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں، حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ۔ جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائی۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں، اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا۔ علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی؟ اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، محل ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی، علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کو دروازہ فرمایا۔ حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا، حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ تو آپ نے 3 دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تو وہی رنگ تھا علی میں، تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپ آئیں، دیکھیں، کسی صاحب کو کوئی سوال ہو، کوئی تکلیف ہو تو تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، میں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر، آپ سب، ہم جس چیز کی